ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى وقال النبي صلى الله عليه وسلم بدأ الإسلام غريبا وسيعود كما بدأ غريبا فطوبى للغرباء رواه مسلم دل کے دریا کی روانی میں ہے وہ بات کہاں دل کے دریا کی روانی میں ہے وہ بات کہاں وہ تعلق وہ محبت ہے وہ جذبات کہاں کون کہتا ہے کہ اب بات نہیں ہوتی ہے
کون کہتا ہے کہ اب بات نہیں ہوتی ہے، بات ہوتی ہے مگر بات میں وہ بات کہاں، بات ہوتی ہے مگر بات میں وہ بات کہاں۔ لوگ ہنس کر کے گلے اب بھی تو لوگ ہنس کر کے گلے اب بھی ملا کرتے ہیں، لوگ ہنس کر کے گلے اب بھی ملا کرتے ہیں، دل بھی مل جاتے ہوں جس سے وہ ملاقات کہاں، دل بھی مل جاتے ہوں جس سے وہ ملاقات کہاں۔ بارشیں دیکھ کے اب دل میں کسک اٹھتی ہے، بارشیں دیکھ کے اب دل میں کسک اٹھتی ہے، من کی کلیوں کو بھگو دے جو وہ برسات کہاں، اب تو خیرات بھی ہوتی ہے نمائش کر کے، اب تو خیرات بھی ہوتی ہے نمائش کر کے، جو عبادت کو چھپا لیتی ہے وہ رات کہاں۔ آج کل ایک ڈیبیٹ بڑا وائرل ہوا تھا مفتی شمائل ندوی اور جاوید اختر کے بیچ میں، اور جاوید اختر جو ایک مسلمان خاندان سے ان کا تعلق ہے اور وہ اللہ کو نہیں مانتا ہے، وہ انسان وہ کہتا ہے کہ اس دنیا کا کوئی رب نہیں ہے، کوئی بنانے والا نہیں ہے۔ اس پر یہ شعر میں نے لکھا، آہ تو رب پہ سوالات اٹھاتا ہے بشر، آہ تو رب پہ سوالات اٹھاتا ہے بشر، تو کہاں خاک کی مخلوق، تو کہاں خاک کی مخلوق ہے وہ ذات کہاں، تو کہاں خاک کی مخلوق ہے وہ ذات کہاں۔ اور آخری شعر مقطع کا شعر سماعت فرمائیں، اب کسی بات پہ روٹھا نہیں کرتے زاہد، اب کسی بات پہ روٹھا نہیں کرتے زاہد، اب کہاں ان کا منانا وہ مدارات کہاں، دل کے دریا کی روانی میں ہے وہ بات کہاں۔ محترم علماء کرام، بزرگوں اور دوستوں، نوجوان ساتھیوں، پردہ نشین ماں اور بہنوں، پیارے بچوں، دیگھل بینک کشن گنج سے قریب اس گاؤں پلسا میں غالباً میں پہلی مرتبہ آیا۔ اس کے آس پاس شاید کچھ گاؤں میں آنا ہوا ہے، مگر اس گاؤں میں پہلی بار آیا ہوں۔ اور آپ یقین کریں، جب اس گاؤں میں آنے کے لیے ہم لوگوں کو ندی پار کرنی پڑی اور وہ خطرناک قسم کا پل پار کرنا پڑا،
اور بائک جب یہاں کے ریتیلے راستے سے گزر رہی تھی تو بس دعائیں زبان پہ جاری تھیں، اور اقبال کا وہ شعر یاد آ رہا تھا کہ بحر ظلمات میں بھی دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ اور مجھے تو لگا کہ اس گاؤں کا نام پلسا کے بجائے پچھڑا رکھ دیا جائے۔ اور کیسے اس گاؤں میں لوگ رہتے ہیں، لوگوں نے بتایا کہ یہاں سے ناؤ سے جاتے ہیں، سودا سلف لیتے ہیں۔ یقیناً اگر ہندوستان کے ان علاقوں کا ذکر کیا جائے جو ابھی بھی کنیکٹیوٹی سے دور ہیں، محروم ہیں، تو شاید ان علاقوں میں، ان گاؤں میں آپ کے بہار کا یہ گاؤں بھی شامل ہوگا۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ جلد سے جلد اس گاؤں کو شہر سے جوڑ دے، اور جس پل کی پلاننگ چل رہی ہے اور لوگوں نے بتایا کہ کئی بار اس کے بارے میں بات ہوئی، اللہ کرے کہ حکومت اس پر جلد سے جلد کوئی ایکشن لے اور یہاں پل بن جائے، یہاں آنا جانا آپ لوگوں کا آسان ہو جائے۔ اس گاؤں میں لوگوں نے بتایا کہ زیادہ آبادی نہیں ہے، زیادہ تر لوگ ندی پار کر کے آئے ہوئے ہیں، اور بڑے شوق اور جذبے سے پلسا کے اس ادارے کا یہ پروگرام منعقد کیا گیا، جو اس گاؤں کا بہت قدیم ادارہ ہے۔ اور ہمارے مدرسے میں، بنارس میں جہاں میں پڑھاتا ہوں، وہاں بھی ایک اسٹوڈنٹ یہیں اسی مدرسے کا پڑھ رہا ہے، ہمارا شاگرد ہے وہ، اور اس سال امید ہے جامعہ سلفیہ میں وہ چلا جائے گا۔ تو بڑی خوشی ہوئی اس گاؤں میں آ کر اور اس مدرسے کو دیکھ کر۔ دعا کرتا ہوں رب العالمین اس مدرسے کو دن دونی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے، اور اس گاؤں کے لوگوں کو بھی، اور جو آس پاس سے اطراف و جوانب سے آئے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کو بھی توفیق دے کہ اس مدرسے کے لیے وہ دل کھول کے تعاون کریں۔ اللہ ہماری ماؤں بہنوں کو بھی توفیق دے، ہمارے بزرگوں کو بھی توفیق دے کہ یہ ادارہ جو واقعی میں ایک پچھڑے ہوئے علاقے میں ہے اور جو ضرورت مند ہے اور ہم سب کے تعاون کا حقدار ہے، اس ادارے کا ہم سب کو آگے بڑھ کر کے تعاون کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ میرے بھائیوں، میں نے آپ کے سامنے خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ طٰہٰ کی کچھ آیتیں تلاوت کی ہیں۔ ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے ہماری ایک بہت بڑی کمزوری کی طرف اشارہ کیا ہے، بلکہ اگر میں یہ کہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اس وقت جو ہم کمزوری کے دور سے گزر رہے ہیں، اس کا علاج بھی اللہ نے اس آیت میں بتایا ہے۔ آئیے ذرا ہم ان آیتوں کو سمجھتے ہیں، پھر بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ قرآن کریم کا 16واں پارہ ہے، سورہ طٰہٰ کی آیتیں۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، جو میرے ذکر سے منہ موڑے گا، جو مجھ کو یاد نہیں کرے گا، جس کو میری یاد نہیں آئے گی، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، ہم اس کی زندگی کو تنگی والی زندگی بنا دیں گے، پرابلم والی، سمسیاؤں والا جیون بنا دیں گے اس کا۔ اگر آپ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں اور آپ کی زندگی میں اللہ کا کوئی ذکر نہیں ہے، اللہ کا نام نہیں ہے آپ کی زندگی میں، آپ اللہ کے سامنے سر تک نہیں جھکاتے ہیں، تو آپ کو نہ جانے کہاں کہاں سر جھکانا پڑے گا میرے ساتھی۔ اور اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ بہت سارے لوگ ہیں جو 24 گھنٹے میں ایک بار بھی اللہ کو یاد نہیں کرتے اور بڑے ٹھاٹ سے رہتے ہیں، بڑے آرام سے رہتے ہیں، نہ کھانے کی کوئی دقت ہے، نہ رہنے کی کوئی دقت ہے، نہ پیسے کی کوئی دقت ہے، تو کان کھول کے سن لیجئے، دنیا میں دولت ہی سب کچھ نہیں ہوتی ہے۔ ایسے لوگوں کو دولت تو مل جائے گی، ہو سکتا ہے اونچے مکانات بھی مل جائیں، مگر سکون نہیں مل پائے گا میرے ساتھی۔ یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، اور اللہ سے بڑھ کے سچا کسی کا وعدہ نہیں ہے۔ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا، اللہ سے بڑھ کے سچی کسی کی بات نہیں ہے۔
اور اللہ کہہ رہا ہے کہ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، جو میرے ذکر سے منہ موڑے گا ہم اس کی زندگی کو اجیرن بنا دیں گے، اس کی زندگی کو پریشانی والی زندگی بنا دیں گے، دنیا میں ہی بنا دیں گے۔ اور قیامت کے دن کیا ہوگا؟ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، اور ہم قیامت کے دن اس کو اندھا بنا کر کے اٹھائیں گے۔ قال رب لم حشرتنی اعمی، اور وہ انسان کہے گا اے اللہ تو نے مجھے اندھا بنا کر کے کیوں اٹھایا؟ میں تو دنیا میں اچھا بھلا دیکھا کرتا تھا، میری آنکھیں ٹھیک تھی، میری بینائی ٹھیک تھی۔ تھوڑا سا گرم پانی لے آئیے، گرم پانی۔ قال رب لما حشرتنی اعمی، اے اللہ تو نے مجھ کو اندھا بنا کر کے کیوں اٹھایا؟ قال کذالک اتتک آیاتنا، اللہ فرمائے گا میرے بندے میری آیتیں تیرے پاس آتی رہیں، فنسیتہا، اور میری آیتوں کو دیکھ کر کے بھی تو اندیکھا کر دیا کرتا تھا، تو اندھا بن جایا کرتا تھا، تو بہرا بن جایا کرتا تھا۔ وکذالک اليوم تنسیٰ، اے میرے بندے آج ہم تجھے بھلا دیں گے، آج اللہ کی رحمتیں تیرے اوپر نازل نہیں ہوں گی۔ آج ہم لوگ جو شکایت کرتے ہیں کہ صاحب ہمارے دن بڑے خراب آ گئے، دن خراب کیسے آتے ہیں؟ دن خراب تبھی آتے ہیں جب ہماری حرکتیں خراب ہو جاتی ہیں۔ بھول گئے آپ قرآن کی وہ آیت، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ اسی ملک کے ایک نیتا نے بھی بیان دیا ہے، ایک خاص کلر کا نام لے کے، جو ہمارے غیر مسلم بھائیوں کا مذہبی کلر ہے، ان کا مذہبی رنگ ہے، اس کا نام لے کے کہا کہ قرآن میں اس رنگ کی تعریف کی گئی۔ یہ چمچا گیری اور چاٹوکاریتا کی حد نہیں تو اور کیا ہے میرے پیارے ساتھی۔ اپنے راجنیتک مفاد کو پورا کرنے کے لیے، اپنے راجنیتک لابھ کو لینے کے لیے آج قرآن کی آیتوں تک میں مسلمان ہیر پھیر کر رہا ہے۔ بڑے مشہور آدمی ہیں صاحب، عارف محمد خان صاحب، راجیپال ہیں اس ملک کے ایک اسٹیٹ کے، ان کا یہ بیان ہے۔ وہ کہہ رہے قرآن میں فلاں کلر کا نام آیا اور اس کلر کی بڑی تعریف کی گئی ہے قرآن میں۔ قرآن میں کہاں تعریف کی گئی اس کلر کی؟ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے جہاں بنی اسرائیل کو گائے ذبح کرنے کا حکم دیا، جب بنی اسرائیل میں ایک واقعہ پیش آیا اور ایک آدمی قتل ہو گیا اور قاتل کا پتہ نہیں چل رہا تھا، تو اللہ نے بنی اسرائیل سے کہا کہ تم لوگ ایک گائے ذبح کرو۔ تو بنی اسرائیل کے لوگوں کی عادت تھی وہ بال میں کھال نکالتے تھے، جیسے ہمارے ہاں کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے، ان کو شریعت کا کوئی مسئلہ بتا دو تو بال کی کھال نکالتے ہیں۔ بال کی کھال مت نکالو۔ عقیقہ کے بارے میں اتنے سوالات آ رہے ہیں جیسے معلوم ہو رہا ہے دنیا کا سب سے بڑا مسئلہ عقیقہ کا مسئلہ ہے۔ سیمانچل میں سب سے زیادہ مجھ سے اگر کوئی سوال پوچھا جاتا ہے عقیقہ کے بارے میں پوچھا جاتا ہے۔ نماز کے بارے میں تو آپ نے نہیں پوچھا کہ نماز ہم چھوڑ رہے ہیں، ہماری نماز کا کیا ہوگا؟ جمعہ کی نماز اسی سیمانچل کے علاقے میں کئی مرتبہ جمعہ میں نے پڑھایا۔ اگر 12 بجے جمعہ کا خطبہ شروع ہو رہا ہے، 12:30 بجے اکڑاتے مکڑاتے لوگ جو ہے کرتا پہن کر کے چلے آ رہے ہیں مسجد میں۔ آپ کی نظر میں جمعہ کی کوئی ویلیو ہی نہیں، جمعہ کی کوئی اہمیت ہی نہیں آپ کی نظر میں۔ امام بیچارہ خطبہ دے رہا ہے آدھا گھنٹہ 40 منٹ کا، وہ 40 منٹ بھی آپ دینا نہیں چاہتے ہیں میرے پیارے ساتھیوں جمعہ کے دن۔ اور 99% سیمانچل کی اہل حدیث مسجدوں میں عورتوں کے لیے جمعہ کی نماز میں کوئی انتظام نہیں ہے۔ میں بار بار یہ بات کہہ رہا ہوں، یہ بہت بڑی کمی ہے آپ کے علاقے میں۔ اور اگر شیرشاہ آبادی قوم کو اور آپ کو، اپنی قوم کو اگر تعلیم سے جوڑنا ہے، اپنی لڑکیوں کو غلط راستے پہ جانے سے بچانا ہے، اپنی قوم کی بیٹیوں کو ارتداد سے بچانا ہے، تو معاف کیجئے گا یہ میلے ٹھیلے والے جلسوں سے صرف کام نہیں بنے گا میرے ساتھی۔
سب سے پہلا کام آپ کو کیا کرنا پڑے گا؟ اپنے جمعہ کے خطبے کے نظام کو مضبوط بنانا پڑے گا۔ کسی مسجد میں جمعہ پڑھانے گیا، چھوٹا سا بالکل ممبر رکھا ہوا ہے، بچوں کے جیسا ممبر، نہ مائک ڈھنگ کا ہے، نہ جمعہ سننے کا کوئی شوق ہے۔ 12 بجے میں، حالانکہ پہلے سے اعلان ہوا ہے کہ عبدالغفار صاحب آ رہے ہیں، جلسے میں بہت بھیڑ آتی ہے جمعہ میں، 12 بجے خطبہ شروع ہو رہا ہے، 12:30 بجے 12:15 بجے لوگ آنا شروع کر رہے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ کوئی شوق نہیں ہے، کوئی جذبہ نہیں ہے۔ جبکہ ہمارے سماج کو بدلنے کے لیے یہ جمعہ کا خطبہ بہت بڑا سیٹ اپ ہے میرے پیارے ساتھی۔ جلسے میں آپ آتے ہیں، کوئی ادھر سڑک پر کھیل رہا ہے، کوئی وہاں جا رہا ہے، لیکن جمعہ کا خطبہ ایک ایسی جگہ ہوتی ہے سارے لوگ مسجد میں سکون کے ساتھ وضو کر کے آتے ہیں۔ وہاں جتنے اٹینشن کے ساتھ، جتنی توجہ کے ساتھ، جتنے دھیان سے جمعہ کا خطبہ سن لیں گے، وہ جلسے کی تقریر نہیں سن سکتے۔ اور جلسے میں آپ 1.5 گھنٹہ 2 گھنٹہ تقریر کرواتے ہیں، اس میں ایک ٹاپک پر بات بھی نہیں ہو پائے گی۔ جمعہ کے خطبے میں اگر اچھا مقرر ہے، اچھی تیاری کر کے آیا ہے، آدھا گھنٹہ 40 منٹ ایک موضوع پر، ایک ٹاپک پر بات کرے گا۔ تو سیمانچل کے حالات کو اگر بدلنا ہے، گاؤں کے حالات کو بدلنا ہے، تو میں بہت اہم بات آپ کو بتا رہا ہوں، اپنی مسجدوں میں جمعہ کا سیٹ اپ صحیح کیجیے۔ اچھا خطیب جو اچھی تقریر کر رہا ہو، اچھا بیان دے رہا ہو، اس کو خطیب بنائیے اپنے گاؤں کی مسجد کا، جو تیاری کر کے خطبہ دے۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کو نوازا ہے، اور یقیناً نوازا ہے، اگر آپ اپنا گھر بنا سکتے ہیں تو مسجدوں میں لیڈیز کا انتظام بھی آپ کر سکتے ہیں۔ آپ لیڈیز کا انتظام کیجئے، پردے کے ساتھ، ان کی الگ انٹری ہو، الگ دروازہ ہو، وہ آئیں اور جمعہ کی نماز میں ضرور وہ شامل ہو، جمعہ کے خطبے میں ضرور وہ شامل ہو۔ اللہ کے نبی کے دور میں ایک عورتیں اللہ کے رسول کے پاس آتی ہیں اور کہتی ہیں غلبنا علیک الرجال، اے اللہ کے نبی، مرد حضرات تو بازی مار لے گئے، آپ کی ساری تقریر تو مردوں کے بیچ میں ہوتی ہیں، آپ تو مردوں کو اپنی باتیں سناتے ہیں، اے اللہ کے نبی ہم عورتوں کی کیا غلطی ہے؟ ہم کو دین نہیں مل رہا ہے، ہم کو دین نہیں سنایا جا رہا ہے۔ آپ نے فرمایا کیا چاہتی ہو؟ کہا اے اللہ کے نبی ہفتے میں ایک دن تو آپ عورتوں کو خاص طور سے نصیحت کیجیے۔ آپ نے ہفتے کا ایک دن مقرر کیا، اور نبی کے دور کی عورتیں اس ایک دن میں اللہ کے رسول کے پاس آتی تھی، اور اللہ کے نبی عورتوں کے لیے اسپیشل تقریر کرتے تھے، خطبہ دیتے تھے، ان کو سمجھاتے تھے، ان کو نصیحت کرتے تھے۔ اور یہاں تک کہ جب آپ نے اس تقریر میں صدقہ اور خیرات کی فضیلت بیان کی، اللہ کی راہ میں دان کرنے کی فضیلت بیان کی، تو کئی عورتوں نے اپنے کان کے اور اپنے گلے کے زیورات اتار کے دے دی اللہ کی راہ میں۔ عورت آج بھی اگر محنت کی جائے، کوشش کی جائے، تو مردوں سے زیادہ اس کے اندر دین کی تڑپ اور محبت ہوتی ہے میرے پیارے ساتھی۔ لیکن آپ نے اپنی عورتوں کو دور کر کے رکھا ہے، آپ نے اپنی عورتوں کو دین سے دور کر کے رکھا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ آج حالات اتنے بے قابو ہو چکے ہیں۔ آج زناکاری کے واقعات اس قدر ہو رہے ہیں کہ اللہ کی پناہ ہے میرے پیارے ساتھی۔ میرے پاس فون آتا ہے، مولانا ہمارے یہاں ایک لڑکا لڑکی نے زنا کر لیا، کیا کیا جائے؟ کوئی اسلامی قانون تو ہے نہیں یہاں پہ۔ تو کئی لوگوں نے بتایا کہ اس کو 10 ڈنڈا مار دیتے ہیں، 10 ڈنڈا مار دیتے ہیں، یہ سوچ کر کے کہ چلو بھائی اسلام میں 100 کوڑے کی سزا ہے، ہمارا ایک ڈنڈا 10 کوڑے کے برابر، 10 ڈنڈا مار دیا 100 کوڑا ہو گیا۔ عجیب منطق ہے بھائی۔ اور پھر وہ 10 ڈنڈا مارنے کے بعد آپ کو یہ لگتا ہے کہ زنا نہیں ہوگا؟ زنا کو اگر روکنا ہے میرے پیارے ساتھیوں، میں بار بار اپنی تقریروں میں کہتا ہوں، آپ کو نکاح کو آسان کرنا پڑے گا، اپنے سماج کے بچوں کو موبائل سے بچانا ہوگا۔ یہ 5 سال سے لے کر کے بچوں سے لے کر 50 سال کے بوڑھے تک کے ہاتھ میں موبائل ہے، انٹرنیٹ فری ہے، انٹرنیٹ عام ہے، اور زناکاری اور بدکاری سے ریلیٹڈ تمام چیزیں لوگوں کے موبائل کی اسکرینوں پر پہنچ رہی ہیں۔ کہاں سے روکیں گے آپ اس سیلاب کو؟ کہاں سے روکیں گے اس طوفان کو؟ اللہ کے پیارے نبی فرماتے العینان زناہما النظر، آنکھوں کا زنا غلط چیزوں کو دیکھنا ہے۔
وَالْأُذْنَانِ زِنَاهُمَا الْإِسْتِمَاعُ، کانوں کا زنا غلط چیزوں کو سننا ہے. وَاللِّسَانُ زِنَاهُ الْكَلَامُ، اور زبان کا زنا گندی چیزوں کو منہ سے نکالنا ہے. وَالْيَدُ زِنَاهَا الْبَطْشُ، اور ہاتھ کا زنا غلط چیزوں کو ٹچ کرنا ہے. وَالرِّجْلُ زِنَاهَا الْخُطَىٰ، اور پیروں کا زنا غلط چیزوں کی طرف چل کے جانا ہے. وَالْقَلْبُ يَهْوَىٰ وَيَتَمَنَّىٰ، اور انسان کے دل میں غلط کام کی خواہشات پیدا ہوتی ہیں، غلط خیالات پیدا ہوتے ہیں. وَالْفَرْجُ يُصَدِّقُ ذَلِكَ أَوْ يُكَذِّبُهُ، اور انسان کی شرمگاہ یا تو اس کی تصدیق کر دیتی ہے یا تکذیب کر دیتی ہے. زناکاری کے بڑھتے ہوئے رجحان کی ایک بہت بڑی وجہ میرے پیارے ساتھیوں، ہمارا اپنے کانوں پر کنٹرول کرنا نہیں ہے. آج کل موبائل سے کیا کیا سنا جا رہا ہے. ابھی میں ٹرین میں آ رہا تھا، دو چار لڑکیاں، وہ کوئی گانا آیا ہے، اس گانے کی میوزک موبائل میں بڑے بڑے اسپیکر میں بجا کے، چشمہ پہن کے سب سیلفی لے رہی ہیں، اسنیپ چیٹ بنا رہی ہیں. میں چپ چاپ سے نظر جھکا کے بیٹھا ہوں، کیا بولوں بھائی. جو چیز نہ ٹرینڈ میں آ جائے، جو چیز نہ وائرل ہو جائے، لوگ اسی کے پیچھے دیوانے ہو جاتے ہیں. یہ گانے بجانے اور میوزک یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے میرے ساتھیوں. اللہ نے ابلیس کو جب چھوٹ دی تھی تو اس بات کی بھی چھوٹ دی تھی. وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ، اے ابلیس تو اپنی آواز کے ذریعے میرے بندوں میں سے جس کو چاہے گا تو گمراہ کر سکتا ہے، میں تجھ کو چھوٹ دے رہا ہوں. وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ، اور اے ابلیس میرے بندوں کے لیے تو اپنے چیلوں چپیڑوں کو لگا دے. وہ پیدل چل کر کے بھی میرے بندوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کریں گے، وہ سوار ہو کر کے بھی میرے بندوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کریں گے. شیطان کے چیلے دو ٹائپ کے ہوتے ہیں، ایک پیدل ہوتے ہیں، ایک سوار ہوتے ہیں. پیدل اور سوار کا مطلب سمجھتے ہیں آپ؟ مطلب یہ ہوا کہ شیطان کا حملہ دو ٹائپ کا ہوتا ہے. ایک بہت فاسٹ ہوتا ہے، جو کمزور ایمان والا ہوتا ہے شیطان اس پر فاسٹ حملہ کرتا ہے، اور جو مضبوط ایمان والا ہوتا ہے شیطان اس کو سلولی دھیرے دھیرے، جیسے آدمی پیدل چلتا ہے. جیسے ہم لوگ پل پار کر کے آئے، بائک پر بیٹھ کے آئے، کچھ لوگ بیچارے ڈر رہے تو پیدل پل پار کر رہے، تو پیدل والا دیر میں پہنچے گا. تو شیطان کے جو چیلے ہیں وہ کچھ پیدل بھی ہیں، کچھ سوار پر بھی ہیں. اللہ نے دونوں کی چھوٹ دے دی. جا تو اپنے سواروں کے ذریعے بھی میرے بندوں کو گمراہ کر سکتا ہے، اپنے پیدل چیلوں کے ذریعے بھی میرے بندوں کو گمراہ کر سکتا ہے. وَشَارِكُهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ، اور اے شیطان تو میرے بندوں کے مال میں شریک ہو جا، ان کی اولاد میں شریک ہو جا. شیطان ہمارے مال میں کیسے شریک ہوتا ہے؟ ہم حلال کمائی کے ساتھ ساتھ جب حرام کمائی کرنے لگے، جب گیمنگ کا پیسہ ہمارے پاس آنے لگے، جب ڈریم 11 کا پیسہ ہمارے گھر میں آنے لگے، جب حرام طریقے کے سٹے کے پیسے، جوا کے پیسے، سود کے پیسے ہمارے گھر میں آنے لگے، تو شیطان ہمارے مال میں شامل ہو جاتا ہے. اور اولاد میں کیسے شامل ہوتا ہے؟ کچھ علماء نے لکھا جو حرام کی اولاد ہوتی ہے، جو ولد الزنا ہوتی ہے، جو زنا سے جو بچے جنم لیتے ہیں، شیطان اس اولاد میں شریک ہو جاتا ہے. اور کچھ علماء نے لکھا کہ اولاد میں شریک ہونے کا مطلب یہ ہے انسان جب بیوی سے ملاقات کرے تو وہ دعا نہ پڑھے جو اللہ کے نبی نے سکھائی ہے. کتنے لوگوں کو تو دعا بھی نہیں معلوم ہے. وہ دعا جو اللہ کے نبی نے میاں بیوی کو پڑھنے کی تعلیم دی ہے، اس دعا کو اگر انسان نہ پڑھے تو بھی شیطان شامل ہو جاتا ہے. اور اولاد کی تربیت میں اگر انسان کوتاہی کرے، لاپرواہی کرے، جیسے آپ کے پاس طاقت ہے عقیقہ کرنے کی، آپ عقیقہ نہیں کر رہے ہیں، آپ شیطان کو شامل کر رہے ہیں اپنی اولاد میں. آپ اپنے بیٹے کو اچھی تعلیم سے محروم کر رہے ہیں. بیٹا مدرسے میں پڑھ رہا تھا، اچھا ٹیلنٹڈ بچہ تھا، لیکن آپ نے چند پیسوں کے لیے کہ بیٹا میرا بڑا ہو گیا ہے، 4 پیسہ کما کے لائے گا، پڑھائی چھڑا دی اس کی، آپ اپنی اولاد میں شیطان کو شامل کر رہے ہیں میرے ساتھ. اللہ تعالیٰ نے شیطان کو ان تمام چیزوں کی چھوٹ دی. اے شیطان تو آواز کے ذریعے بھی میرے بندوں کو گمراہ کر سکتا ہے، اور اے شیطان تو اپنے چیلوں کے ذریعے بھی میرے بندوں کو گمراہ کر سکتا ہے. اے شیطان تو میرے بندوں کے مال میں بھی شامل ہو سکتا ہے، تو میرے بندوں کی اولاد میں بھی شامل ہو سکتا ہے.
اے اللہ اتنی بڑی چھوٹ تو تو نے شیطان کو دے دی، لیکن شیطان کے وائرس سے بچنے کے لیے ہمارے پاس اینٹی وائرس کیا ہے؟ اے اللہ شیطان کے حملے سے بچنے کے لیے ہمارے پاس اینٹی بائیوٹک کیا ہے؟ اللہ نے فوراً جواب دیا، فرمایا ان عبادی لیس لک علیہم سلطان۔ اے شیطان کان کھول کر سن لے، جو میرے بندے ہوں گے ان کے اوپر تیرا کوئی کنٹرول نہیں ہوگا، میرے بندوں پر تیرا کوئی پاور نہیں چلے گا، تیری کوئی طاقت نہیں چلے گی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ شیطان کے حملے سے اگر بچنا ہے تو اینٹی وائرس کیا ہے؟ اللہ کے بندے بن جاؤ۔ کہاں گرم کہاں ہے؟ اللہ کے بندے بن جاؤ۔ بندے کیسے بنو گے اللہ کے؟ بندہ وہ ہوتا ہے جو اپنے مالک کا وفادار ہوتا ہے، جو اپنے مالک کے ساتھ دغا بازی نہیں کرتا ہے۔ جو مسلمان نماز میں آ کر کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، اور مسجد کے باہر نکلنے کے بعد وہ 11ویں شریف کا کھچڑا بنوا رہا ہے، بریانی بنوا رہا ہے۔ ابھی کہاں میں سفر میں گیا تھا، ہاں یاد آیا، جبل پور گیا تھا میں۔ جبل پور میں میرا پروگرام تھا، اور اتفاق سے جس دن پروگرام تھا اسی دن اجمیر والے بابا کا عرس تھا۔ اب بھائی جبل پور والوں نے میرا پروگرام رکھ دیا، پوسٹر بھی چھپ گیا، بینر بھی چھپ گیا۔ اب اس کے بعد جہاں پروگرام تھا وہ ہمارے ٹناٹن بھائیوں کا علاقہ تھا جو 11ویں مناتے ہیں اور قبروں اور مزاروں کو مانتے ہیں۔ اب ان لوگوں، اس کے پہلے میری وہاں تقریر ہو چکی تھی اور ان لوگوں نے بڑے غور سے میری تقریر سنی تھی، ان کو میری تقریر پر کوئی آبجیکشن نہیں تھا۔ لیکن جب ان کو یہ معلوم ہوا کہ جس دن وہ خواجہ اجمیری کا عرس مناتے ہیں اسی دن یہ پروگرام ہے، ان لوگوں نے کہا کہ نہیں یہ پروگرام ہم لوگ نہیں ہونے دیں گے۔ جبل پور کے لوگوں نے مجھ سے کال کیا، میں نے کہا کوئی بات نہیں، ان کو اعتراض ہے آپ جلسہ کینسل کر دیجئے، مسجد میں کر لیجئے جلسہ، باہر میدان میں مت کیجئے۔ تو وہاں جب میں گیا تو میں نے اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھا کہ صاحب ان کے نام پہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کے نام پہ، جن کو خواجہ غریب نواز بھی کہا جاتا ہے، آپ لوگوں کے یہاں بھی کہیں کہیں دیکھیں گے دکانوں کا نام لکھا جاتا ہے کے جی این موبائل شاپ، کے جی این بریانی سینٹر۔ تو کے جی این کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ خواجہ غریب نواز۔ میں ایک مرتبہ گلبرگہ گیا تھا، وہاں ایک بھائی نے بڑا اچھا اس کا مطلب بتایا، اس نے کہا کے جی این کا مطلب ہوتا ہے کوئی گارنٹی نہیں۔ بھائی جس کو اللہ پر یقین ہے اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، تو یہ کے جی این لکھتے خواجہ غریب نواز۔ کس کو مانتے ہیں غریب نواز؟ ہندوستان کے ایک بہت بڑے پیر کو، ایک اللہ کے ولی کو، جن کا نام خواجہ معین الدین چشتی اجمیری ہے رحمت اللہ علیہ، جن کی قبر جو ہے وہ اجمیر میں ہے۔ اور کتنے مسلمان ہیں پوری فیملی کے ساتھ، جیسے حج کرنے جایا جاتا ہے، جیسے عمرہ کرنے جاتے ہیں، ویسے آپ ہمارے بنارس میں اور بہار کے بہت سارے علاقوں میں آپ دیکھیں پوری بس بھر کے جاتے ہیں، اجمیر بابا کے دربار میں جاتے ہیں۔ اور وہاں میں تو گیا نہیں ہوں، اجمیر سے گزرا ہوں، لیکن مزار پہ نہیں گیا ہوں۔ وہاں لوگوں نے بتایا جنتی دروازہ بھی ہے، ایک دروازہ بھی لگا ہے، اس میں عقیدہ یہ ہے کہ اس دروازے سے جو گزر جائے گا وہ جنت میں چلا جائے گا۔ اے اجمیر میں نقلی جنتی دروازہ بنانے والوں، تم جناب محمد رسول اللہ سے بڑھ کے تو نہیں ہوگے؟ اللہ کے پیارے نبی تو کوئی جنتی دروازہ بنا کر کے نہیں گئے۔ ہاں آپ نے یہ ضرور کہا تمن آتانی دخل الجنہ، جو میری اطاعت کرے گا وہ جنت میں جائے گا، ومن عصانی فقد ابا، اور جو میری نافرمانی کرے گا وہ انکار کر رہا ہے جنت میں جانے سے۔ آپ نے تو جنت کی گارنٹی نہیں دی تھی اپنے صحابہ کو۔ ہاں آپ نے یہاں تک فرمایا کہ اے میری بیٹی فاطمہ تو کان کھول کر کے سن لے، یا صفیہ بنت عبد المطلب، اے میری پھوپھی صفیہ تم بھی کان کھول کر کے سن لو، یا عباس ابن عبد المطلب، اے عباس اے میرے چچا تم بھی کان کھول کر کے سن لو، اے میرے خاندان کے لوگوں، اے میرے قبیلے کے لوگوں تم کان کھول کر کے سن لو، انقذوا انفسکم
انفسکم من النار، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لو. فانی لا اغنی عنکم من اللہ شیئا، میں اللہ کے عذاب کے مقابلے میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتا. اس کائنات کا آخری نبی اپنی بیٹی سے کہہ رہا ہے کہ میں تمہیں اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکتا. اپنے چچا سے کہہ رہا ہے کہ میں تمہیں اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکتا. اور آج کے یہ لوگ، انہوں نے جنتی دروازے بنا کے رکھے ہیں کہ اس دروازے سے جو گزر جائے گا وہ جنت میں چلا جائے گا. مسلمانوں، ہم سے بڑا دغاباز اور مکار کون ہوگا؟ ہم نے اللہ تعالیٰ سے جو وعدہ کیا اس وعدے کو ہم نے توڑ دیا ہے. ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، اللہ نے شیطان سے کہا تھا جو میرے بندے ہوں گے، جو حقیقت میں میرے بندے ہوں گے، ان کے اوپر تیرا زور نہیں چلے گا. ہم تو شیطان کے غلام بن گئے. کوئی شرک کر رہا ہے، کوئی زنا کر رہا ہے، کوئی چوری کر رہا ہے، کوئی بے ایمانی کر رہا ہے، کوئی بھائی کی زمین پر قبضہ کر رہا ہے، کوئی بہن کی جائیداد کھا رہا ہے. ہم تو اپنی خواہشوں کے بندے بن گئے، ہم تو روپیے پیسے کے بندے بن گئے. ہم اللہ کے بندے کہاں بنے میرے پیارے ساتھی؟ اللہ کے بندے بن جاؤ، شیطان کا کوئی زور نہیں چلے گا تم پر. تو یہ جو ناچ گانا اور میوزک ہے جس کے ذریعے آج ہم اپنے کانوں کو لذت پہنچا رہے ہیں، یہ بھی شیطان کی بہت بڑی چال ہے. اور سماج میں زنا کے پھیلنے کی ایک بہت بڑی وجہ یہ موبائل کا غلط استعمال بھی ہے میرے پیارے ساتھی. اس موبائل نے ایک کام اور کیا، وہ اسلام جو ایک غیر مرد و عورت کو تنہائی اختیار کرنے سے منع کرتا ہے. آپ کی لڑکی جوان ہو جائے، کسی غیر محرم لڑکے کے ساتھ، کسی غیر محرم مرد کے ساتھ تنہائی اختیار کرنے کی جوان لڑکی کو اجازت نہیں ہے. اور یہ بھی کان کھول کر کے سن لو، لڑکی جوان کب ہوتی ہے؟ ضروری نہیں کہ 15 سال کی ہو جائے، 16 سال کی ہو جائے تب وہ جوان ہوتی ہے. جب لڑکی بالغ ہو جائے، جب شریعت کی نظر میں لڑکی بالغ ہو جائے تو اس کے اوپر پردہ کرنا فرض ہو جاتا ہے. ایک بالغ لڑکی کو جو بلوغت کو پہنچ چکی ہو، جس کو مینسز آنے لگے ہوں، جس کے اوپر نماز فرض ہو چکی ہو، اس لڑکی کو کسی غیر مرد کے ساتھ تنہائی اختیار کرنے کی اجازت نہیں ہے. یہاں تک کہ قرآن پڑھانے والا ٹیچر بھی اگر ہے، اس کے ساتھ بھی آپ کی لڑکی اگر جوان ہو چکی ہے تو کسی مرد ٹیچر کے ساتھ تنہائی اختیار کرنے کی اجازت نہیں ہے. سائنس پڑھانے والا، میتھ پڑھانے والا، انگلش پڑھانے والا ٹیچر بھی تنہائی میں آپ کی بیٹی کو پڑھا رہا ہے تو یہ غلط ہے. آپ فتنوں کو دعوت دے رہے ہیں، آپ غلط کام کو دعوت دے رہے ہیں. یہ شریعت کوئی ہماری بنائی ہوئی شریعت تو نہیں ہے، یہ اللہ